مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہاشم کا نام عمر ہے، بڑا سخی تھا، بڑا فیاض تھا، نام عمر ہے۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم حشم سے ہے، حشم کا معنی ہے چورا چورا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور اس کا فاعل ہاشم ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، چورا چورا کرنے والا۔ آپ کی چوتھی پشت میں جو دادا ہے وہ مشہور ہاشم ہے، نام ان کا کیا ہے؟ عمر۔ عمر کے آگے واو لکھا جائے تو عمرو نہیں پڑھا جاتا بلکہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ عمر۔ اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم حشم سے ہے، حشم کا معنی ہے ٹکڑے کرنا، اور ہاشم کہتے ہیں ٹکڑے کرنے والے کو۔ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا اور حج کا موسم آ گیا۔ حج کے موسم میں ہاشم ملک شام کے اندر موجود تھے۔ وہاں جب ان کو قحط کا پتہ چلا کہ ہادیوں کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور خورد و نوش کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو انہوں نے شام کے ملک کے اندر آٹا اکٹھا کیا، روٹیاں پکوائیں اور کیک خریدے، اور اونٹوں کے اوپر ان کو لادا۔ جن اونٹوں کے اوپر لاد کر مکہ میں لے آئے، انہی اونٹوں کو ذبح کیا، گوشت بنوایا، اور پھر ان کی دیگیں چڑھی۔ دیگیں چڑھانے کے بعد انہی روٹیوں اور کیکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور اس شوربے کے اندر اس کی چوری بنائی گئی، جس کو اصطلاح میں سرید کہتے ہیں۔ اونٹ بھی ذبح کیے گئے، اور اس قحط کے زمانے میں اس عمر نے تمام حجاج کو جو سرید کھلائی تھی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نا روٹیوں کے، ان کو گوشت کے شوربے میں ڈال کر چوری بنائی گئی۔ بنانے والا وہ حشم ہے، بنانے والا ہاشم ہے۔ اس کے بعد آپ کا نام ہاشم مشہور ہو گیا، سرید بنا کر حاجیوں کو دینے والا۔ ہاشم وہ انسان ہے، ہاشم وہ آدمی ہے جس نے قریش مکہ کے لیے ایک دستور کی ایجاد کی تھی۔ قریش مکہ چونکہ وہاں تجارت، مکہ کے اندر کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، قریش مکہ کا مشغلہ تجارت تھا، تاجر پیشہ لوگ تھے۔ یہ جو ہاشم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، انہوں نے قریش مکہ کے لیے ایک دستور کی ایجاد کی کہ ہم سوکھے تاجر لوگ ہیں، ہم اپنے تجارتی سفر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں سال میں۔ تو دو وقت مقرر کیے گئے، ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں، سردیوں میں اور گرمیوں میں۔ اور قریش نے ہاشم کے کہنے کے اوپر آپ سفر کا جو طریقہ اپنایا، ایک سفر تجارتی موسم سرما میں ہوتا اور دوسرا سفر موسم گرما میں ہوتا۔ اور یہ رسول اللہ کے پردادا ہاشم، کیونکہ اس زمانے میں ڈاکے ہوتے، انسانوں کو قتل کر دیا جاتا، انہوں نے مختلف مملکتوں سے معاہدات لے لیے تھے، اور موسم گرما کا جو سفر تھا وہ شام کی جانب ہوتا۔ تو آپ نے شام کی حکومت سے بھی اور یمن کی حکومت سے بھی باقاعدہ ایک معاہدہ کیا کہ ہمارے تجارتی سفر کو ہر لحاظ سے پرامن ہونا چاہیے اور اس کو ہر لحاظ سے محفوظ ہونا چاہیے۔ قریش مکہ کے ساتھ یہ احسان کرنے والا جناب رسول اللہ کا پردادا کون تھا؟ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں، ہاں یہ سیاسی معاملات ہیں، اور آپ کا پردادا کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی جب قرآن اترا تو ہاشم کے اس دستور کے مطابق قریش کے ان سفروں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ لیلاف قریش، قریش مانوس ہو گئے، سفر کے عادی ہو گئے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں کے سفر کے عادی ہو گئے تھے اور دوسرے سردیوں کے سفر کے عادی ہو گئے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور تمہیں چاہیے قریشیوں
کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس رب نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور خوف میں جس رب نے ان کو امن بخشا ہے۔ تو جناب ہاشم نے قریش کو جو تجارتی سفروں کے لیے جو دستور عطا کیا تھا، جب قرآن اترا تو قرآن نے بھی اس دستور کا لحاظ کرتے ہوئے سورہ قریش میں فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ عادی بن گئے تھے ایک گرمی کے سفر کے اور ایک سردی کے سفر کے، وہ عادی بن گئے تھے۔ اب یہ جو جناب ہاشم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کے ذمے دو کام تھے، ایک منصب رفادہ اور دوسرا منصب سقایا۔ اطراف عالم سے لوگ جب کعبۃ اللہ کے حج کے لیے زمانہ جاہلیت میں آیا کرتے تھے تو منصب رفادہ، حاجیوں کی خورد و نوش، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، اس کی وزارت جناب ہاشم کے پاس تھی، اور منصب سقایا، ماجیوں کے پانی پینے کا بندوبست، یہ وزارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کے پاس تھی۔ اور جب ذی الحجہ کا چاند چڑھ جاتا، جناب ہاشم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور خطبہ دیا کرتے تھے، جس خطبے کا مفہوم یہ بنتا ہے قریشیو، تم کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہو، اللہ کے گھر کے خدمتگار ہو، لوگ دور دراز سفر کر کے مٹی میں لپٹ کر اور اپنی سواریوں کو کمزور کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کی تکریم کرنا تمہارا سب سے زیادہ اہم فریضہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کیا کرو، ان کو پینے کی بھی یہاں ضرورت ہے، ان کو کھانے کی بھی یہاں ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس اکیلے اتنا مال ہوتا کہ اطراف عالم سے آنے والے حاجیوں کی خورد و نوش کا بندوبست میں اکیلا کر سکتا تو میں خدا کی قسم کوئی کسر نہ چھوڑتا، میں تمام حاجیوں کی خورد و نوش کا بندوبست اکیلا کر لیا کرتا، لیکن اب میری مالی پوزیشن اتنی نہیں ہے کہ میں تمام اطراف عالم سے آنے والے حاجیوں کی خورد و نوش کا بندوبست اکیلے کر سکوں۔ اب میں چندے کا اعلان کرتا ہوں کہ تم اپنی سعادت سمجھتے ہوئے، اپنی عزت اور اپنا وقار سمجھتے ہوئے حاجیوں کی خدمت کے لیے چندہ کرو، کہ وہ چندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی رشتہ دار کے حق کو غصب نہ کیا گیا ہو، وہ چندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ظلم کی ایک ذرے جتنی بھی آمیزش نہ ہو، وہ چندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس چندے کے اندر مال حرام نہ ہو، وہ چندہ خالصتاً حلال کی کمائی سے ہونا چاہیے۔ جناب ہاشم اس چندے کا اعلان کرتے ذی الحجہ کا چاند چڑھنے کے بعد، اور جناب ہاشم کے چندے کے اوپر تمام قریشی چندہ دیتے، حلال کا چندہ دیتے، اور آپ منصب رفادہ کو بھی اور منصب سقایا کو بھی پوری کامیابی سے اپنی وزارت کو سنبھالتے اور